قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومدنينا وعربينا وقريشينا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمدللہ اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان فرمائی۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ، اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ اس مہینے کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ کچھ فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرنے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین، فرمایا کہ پہلا انعام جو ہے وہ نبوت پر ہے۔ نبوت کے بعد یعنی صدیقین، صدیق کا معنی ہوتا ہے سچے لوگ، یعنی نبوت کے بعد جو ہے وہ صدیق اکبر اور سچے لوگوں کا ذکر ہے۔ وہ سچے لوگ نہ جان کے جھوٹ بولا، نہ کبھی بھول کر جھوٹ بولا، نہ کبھی دل میں خیال آیا جھوٹ بولنے کا۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پر بھی گئے، اگر دشمن سامنے آ جائے پیارے حبیب ساتھ ہے تو وہاں بھی جھوٹ نہیں بولا اور سچی بات کہی۔ فرمایا کہ یہ سچا ہے اس لیے نام بھی صدیق رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور پہلے غلام ہیں۔ فرمایا کہ پوری جان بھی پیارے محبوب پر نشاور کر دی، اولاد بھی نشاور کر دی،
مال بھی نشاور کر دیا، کچھ بھی ذرا گھر میں نہیں چھوڑا، جو پیارے محبوب پر یعنی سب چیز قربان کر دی۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر کہ تیرے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ دنیا کے اندر میں ان احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، قیامت والے دن تیرے احسانوں کا بدلہ میں تمہیں عطا کروں گا، وہاں تیرا یعنی مطلب احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ میدان محشر میں دنیا کے اندر تو ہر جتنے احسان تو نے مجھ پہ کیے ہیں اور کسی پہ نہیں کیے۔ ایک دن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چار پائی میں میرے آقا بھی تشریف فرما ہے، بی بی عائشہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ جتنے آسمان پہ تارے ہیں کیا اتنا بھی کسی کے نیکی ہے؟ آپ کا دل میں خیال تھا کہ میرے باپ یعنی صدیق اکبر کا نام لیں گے، یہ اتنی نیکیاں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ وہ کون؟ آپ نے فرمایا کہ جتنے ستارے آسمان پر ہیں ان سے زیادہ حضرت عمر فاروق کا یعنی نیکی کا۔ آپ نے تو یہ سوچا تھا کہ میرے باپ کا نام لیں گے، تو یہ کہہ دیا کہ یہ عمر فاروق کا اتنا نیکیاں ہیں۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ تھوڑی سی غمزدہ ہونے لگی، تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیاں اور میرے صحابہ کی ساری نیکیاں اور ہجرت والی رات جو صدیق اکبر نے میرے ساتھ مل کر ایک قدم اٹھایا ہے اس قدم کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ تم یہ سوچ رہے تھے کہ صدیق اکبر کا نام لے کر، فرمایا کہ سب کی نیکیاں ایک طرف رکھ دو، صدیق اکبر کی صرف ایک ہجرت والی رات کی ایک قدم کی نیکی بھی ہو سکتی۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین، کہ میں اللہ رب العزت نے نبوت کے بعد انعام صدیقین کے اوپر فرمایا۔ سب سے معراج کی رات جب آپ معراج کر کے واپس آئے تو صدیق اکبر نے تصدیق کی، جب آپ یعنی ملک شام سے تجارت کر کے واپس آئے، ابھی گھر نہیں پہنچے کہ ابو جہل پہنچ گیا، کہتا ہے کہ صدیق یہ بدلا کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ ایک رات میں میں پوری دنیا کی سیر کر کے آیا ہوں، آسمانوں کی بھی سیر کی، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا، تو مان لے گا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسا بندہ ہے بھی نہیں جو ایک رات میں پوری دنیا کی سیر کرے۔ جب دیکھا ابو جہل نے کہ صدیق اکبر پکا ہو گیا اس بات میں، کہنے لگا جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ کہتا ہے میرا ایک رات میں پوری دنیا کی سیر کر کے آیا۔ جو صدیق اکبر نے سوچا نہیں کہ جا کر میں تصدیق کروں، جا کر پوچھ لوں بعد میں، تو اسی وقت کہہ دیا کہ ان صدقتا، کہ اگر میرے محبوب کے زبان مبارک سے یہ کلمے نکلے ہیں تو میرے محبوب نے سچ فرما دیا۔ صدیق اکبر سوچا نہیں، ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، بعد میں کچھ اب یعنی اس نے یہ بات کہی تو فوراً کر دیا کالا ان صدقتا، کہ میرے محبوب نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کا نام میں نے صدیق رکھ دیا۔ جب آپ سدرۃ المنتہا پر گئے، جبرائیل رک گئے، صدیق معراج کا واقعہ سنا رہے ہیں، دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، دھولا مراد کی کہ یا رسول اللہ آپ کو خوشی کی باتیں سنا رہے ہیں، جنت کی باتیں سنا رہے ہیں، اللہ رب العزت نے انعام عطا فرمایا، صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا کہ یا صدیق تم کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ کی سدرۃ المنتہا پر جب جبرائیل رک گیا، کاش کے اندر صدیق ساتھ ہوتا، اپنا جسم کا سر کر کولا
چھوڑ دے، قرآن پڑھنا چھوڑ دے، سب کچھ کرنا چھوڑ دے، میں نے صدیق اکبر پر جنت واجب کر دیا ہے، انتاتیکم من النار، یہ آگ میں کبھی نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ وہ صدیق اکبر ہر مقام پر اپنی جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا۔ جب ہجرت کی رات آئی تو میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دن کہ ایک وقت آئے گا کہ رات کے وقت میں کسی کے دروازے پر جاؤں گا۔ اس دن سے لے کر صدیق اکبر رات کو سوئے نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب میرے دروازے پر آئے تو میں آرام سے سویا ہوا نہیں، ساری رات آپ نے دروازے کے سامنے چار پہلوں پر بیٹھ کر رات گزارتا کہ شاید میں میرا محبوب آ جائے۔ کچھ وقت گزرا، عرصہ گزرا تو کافروں نے تنگ کیا، حضرت علی کو امانت دے کر چار پائی پر لے جایا۔ آپ صدیق اکبر کے دروازے پر گئے، جا کر دستک دی، فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے دروازہ کھولا تو میرے آقا آئے۔ صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ آج مجھے تم بلا لیتے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، اب یہاں سے چلو، ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے پھر اپنے گھر والوں کو بتایا تو آپ چل پڑے، چلتے گئے مرار سور پر جا کے پہنچے۔ پہاڑی کے نیچے دو پاؤں لگتے گئے، کھڑا دیکھنے والا دیکھتا گیا۔ جب پہاڑی آئی صدیق اکبر بڑا آدمی کہتے کہ یا رسول اللہ کہ آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوگی۔ جب آپ لے گئے وہاں جا کر رات کے سامنے بٹھا دیا، یا رسول اللہ کہ آپ بیٹھ جائیں، میں اندر جاتا ہوں۔ غار کو صاف کر کے، بالکل صاف کر کے، آپ نے قمیض بھی پھاڑ کے یعنی سارے سوراخ بند کر دیے۔ ایک بچ گیا تو آپ نے پاؤں وہاں دے کر بیٹھ گئے۔ بلایا کہ یا رسول اللہ کہ آپ تشریف لے آئے۔ جب آپ گئے، آپ بیٹھے، آپ نے پیارے محبوب کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کے بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ کہ آپ آرام فرمائیں۔ خوراک اٹھانے والے پیچھے آئے، جب اس پہاڑی پہ آئے جا کر دیکھا کہ پیچھے سے جو دو آدمیوں کا پاؤں لگتے آئے، یہاں کر ایک ہو گیا۔ ابو جہل بڑا تنگا تھا، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ صدیق اکبر ہے، یہ آپ نے محبوب کو پیدل نہیں چلنے دے گا، اتنے کاندھے پر اٹھا کر آگے لے گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ صدیق اکبر ہے، وہ آپ نے محبوب کو پیدل دیکھ کر برداشت نہیں کیا، اس لیے آپ نے اٹھا کر لے گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک پرندے کو حکم فرمایا، بعض کہتے ہیں کبوتر تھا، بعض کہتے ہیں کوکی تھی، گیری جس کو بولتے ہیں، یعنی اس کو حکم ہوا کہ آپ اس جگہ پر اپنا گھر بنائیں۔ اس نے اس رات یعنی اسی وقت انڈے بھی دے دیے، اور ایک جانور ہے، اس نے اپنا جالا بھی اوپر لگا دیا۔ جب ابو جہل والوں نے آ کر دیکھا کہ یہاں جو کبوتر بھی بیٹھا ہے اپنا گھر بنا کے اور اس کا جالا بھی لگا ہوا ہے، اس غار کے اندر اگر جاتے تو یہ سب کچھ ٹوٹ جاتا۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کافر آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لا تحزن، کہ اے صدیق اکبر گمان نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ آئے، پریشان نہ ہو، کسی قسم کی تکلیف نہیں آئے گی۔ وہ لوگ دیکھ کر جب واپس گئے، وہاں سے ایک سانپ بیٹھا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا تھا کہ ایک آخر زمان نبی آئے گا، پوری دنیا کے اندر اس کی یعنی نبوت ہوگی۔ وہ سانپ نے اب کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے لیے دعا کرے، اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک اس آخر زمان نبی کی میں زیارت نہ کر لوں۔ آپ اس جگہ پر پاؤں دے کر بیٹھ گئے، وہ سانپ ڈسنے لگا، ایک دفعہ بھی ڈسا، دوسرے دفعہ بھی ڈسا، تیسرے دفعہ بھی ڈسا۔ اس کو یہ پتا نہیں تھی یہ صدیق ہے، جان تو قربان کر سکتا ہے، پر آپ نے محبوب کو تکلیف دے کر برداشت نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے آنکھوں سے پانی نکلا، میرے محبوب کے چہرے انور پر پڑے، تو آپ بیدار ہوئے، صدیق کیا ہو گیا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ تو مجھے جانور مجھے ڈس رہا ہے، میرے پورے جسم کے اندر اس کا زہر جلا
فرمایا صدیق کو میری طرف کر آپ نے لعاب مبارک اٹھایا اور اس کے پاؤں پہ لگا دیا اور پوچھا صدیق کے بدلا کہ اب تکلیف ہے؟ یا رسول اللہ صاحب تکلیفیں ختم ہو گئی، کوئی تکلیف نہیں رہی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے شام تمہیں شرم نہیں آئی کہ میرے غلاموں کو ڈرتا ہے؟ یا رسول اللہ 600 سال گزر گئے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے انتظار میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ غار بھی بتلائی تھی، یہ پہاڑی بھی بتلائی تھی کہ اس پہاڑی کے اندر آئیں گے، اس وقت سے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ جب یہ وقت آ گیا تو اس نے یہ سارے سراغ بند کر دیے، ایک میں اس نے اپنا پاؤں رکھ دیا، میں نے یہی سوچا ہے کہ 10 کا پیر ہٹا لیں گے، مجھے پتا نہیں کہ میں عاشق ہوں پر مجھ سے بھی زیادہ عاشق ہے، اپنی جان قربان دینے کے لیے تیار ہے، پر آپ کو یعنی تکلیف دے کر برداشت نہیں کرتے۔ 600 سال ہو گئے یہاں مجھے بیٹھے ہوئے آپ کی زیارت کے لیے، یعنی صدیق اکبر نے پرواہ نہیں کی۔ اگر سانپ جتنا بھی ایک دفعہ اگر سانپ ڈس جائے تو بندہ بڑی مشکل سے بچتا ہے، 3 مرتبہ اس نے ڈسا، پھر بھی صدیق اکبر کا پاؤں اپنا نہیں ہٹایا، اس لیے کہ اگر یہ موذی جانور مجھے تکلیف دے رہا ہے میرے محبوب کو تکلیف نہ دے۔ یہ اب بھی غار کے اندر رات کے وقت لوگ کہتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، رات کے وقت وہ سانپ اس کی نسل میں سے آتے ہیں، جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم بھی دیکھ کر آئے، ہم بکرے ہم دیکھ کر آئے ہیں، رات کے مغرب کے بعد وہاں بکرے جو ہے وہ اس غار پہ آ جاتے ہیں، دن کو تمہیں کہیں سے بھی نظر نہیں آئے گا، نام و نشان بھی نہیں ہوگا کہ بکرے ہیں کہ نہیں۔ جب شام کی اذان ہوتی جائے گی مغرب کی، پتہ نہیں کہاں سے آ جائے، یہ ایک میرے مالک کی قدرت ہے، میرے محبوب کا معجزہ ہے، سانپ رات کو کسی وقت آتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر چلے مدینہ پاک کی طرف۔ جب ہجرت کا حکم ملا تو وہ جہاں سے مکہ سے لے کر مدینہ پاک تک میرے آقا جہاں پیدل چل کر گئے تو اس یعنی پیدل کے قدموں کو روڈ بنا دیا جو مکے سے مدینہ پاک جاتی ہے، یعنی اس مکے اور مدینے کے درمیان کے اندر جو آدمی بھی گزرتا تھا ایسی بیماری مسلط ہو جاتی کہ اس کا علاج بھی نہیں ہوتا تھا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب مکے سے لے کر مدینے تک آپ پہاڑی کا سفر کر کے جائیں تاکہ جہاں آپ کے قدم لگتے جائیں وہاں بیماریاں ختم ہوتی جائیں۔ 450 کلومیٹر ہے مکہ اور مدینہ، آپ حساب لگائیں کہ مکے سے میرے آقا مدینہ تک پیدل گئے، اس لیے کہ یہاں سے جو بیماریاں ہیں وہ سب تکلیفیں ہیں، قافلے والے لوگ وہاں گزرتے بھی نہیں تھے کہ اگر یہاں سے گزریں گے تو ہم بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا وہاں سے گزرے، جتنی بیماریاں تھیں سب ختم ہو گئی، راستے کے اندر آئے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے پیاس لگی ہے، کوئی پانی کہیں سے لا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پانی تو کہیں سے نظر نہیں آتا، آپ میرے کاندھے پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو لے جاؤں گا تاکہ آپ چلیں گے تو زور لگے گا، طاقت لگے گی، پیاس بڑھے گی، میرے قدمے پر کاندھوں پر بیٹھیں گے تو آپ کے یعنی طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ کہ مجھے بھی پیاس لگی ہے، جب آپ میرے اوپر بیٹھیں گے میں دوڑوں گا، آپ کو پسینہ آئے گا، مجھے پکڑیں گے، آپ کا پسینہ میرے جسم کے اوپر لگے گا تو میری پیاس ختم ہو جائے گی۔ جب آگے گئے تو دیکھا، فرمایا میرے آقا نے صدیق اکبر کے کہا کہ مجھے جھوپڑی نظر آ رہی ہے، وہاں تو چلا جا تو نہ کوئی پانی مل جائے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بڑھیا جو ہے اکیلی بیٹھی ہے، وہ چرخا چلا رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اے امی جان، اس نے کہا کہ آج مجھے کون بلا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے امی جان تیرے پاس کوئی پانی بھی ہے، کوئی چیز بھی ہے، کوئی پینے کے لیے یا کھانے کے لیے؟ کہا کچھ نہیں، 7 دن ہو گئے میرا بیٹا چلا گیا، آج
تک واپس نہیں آیا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید کہ دشمنوں نے مار دیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ اٹھ کر دیکھو تو صحیح یہ کون ہے. جب اس کی نظر میرے آقا کے چہرے پر پڑی, جب نظر اٹھائی تو کہتے ہیں تلا لا يتنول القمر والله مقسم به ما هذا البشر, کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جس کا یعنی چہرہ انور اتنا ہے کہ سورج سے بھی زیادہ چمک رہا ہے. میں 7 دن کی بھوکی بیٹھی ہوں, ایک نظر ڈالی تو میری بھوک ختم ہو گئی. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 14 دن ہو گئے, گھر میں آگ نہیں جلی تو بھوک اور پیاس نے ستایا. دل میں خیال آیا کہ آج جاؤں اپنے ابی جان کا چہرہ انور دیکھ کر میری بھوک اور پیاس ختم ہو جائے. جب وہ اپنے گھر سے چلی, رب کائنات نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جا میرے محبوب کو کہے کہ آپ کی لگتے جگرا رہی ہے سلیمی من مالی ما شئتے فإنی لا أغنی من اللہ عنک شیئا, کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میں اپنی بیٹی کو کیا دوں گا. آپ نے چادر بچھا دی, آپ دور کھڑے ہو کر آپ کا دیدار کرتی رہی. جب واپس جانے لگی میرے آقا نے پوچھا اے میری بیٹی کہ تو آئی میرے پاس واپس جا رہی ہے. ابو جان کے 14 دن ہو گیا میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, اس لیے مجھے بھوک اور پیاس لگی تھی. میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو میری بھوک اور پیاس بھی ختم ہو گئی. اس لیے رب کائنات نے فرمایا انک شمس والملوک کواکب اذا تلاقى لم يبدو منهن کوكب. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں جب آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو بھوک بھی ختم ہو گئی, پیاس بھی ختم ہو گئی. تو پوچھنے لگی بڑھیا کہ اے بابا بتلا کہ تیرے ساتھ کون ہے. صدیق اکبر نے سوچا کہ اگر میں اس کو بتلا دوں یہ محمد آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے, یہ مکے والوں کے ساتھ نہ ہو کہ ان کو بتلا نہ دے کہ مکے والے کہ تم کہاں تلاش کر رہے ہو, یہ محمد کہاں پہنچ گیا ہے, کہ یہ ان کو بتلا نہ دے. تو فرمایا کہ اگر صدیق کی شان نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولوں, جھوٹ بھی نہیں بولنا, تو آپ نے فرمایا کہ یہدینی سبیلی, فرمایا کہ یہ میرا ساتھی ہے, جب راستے سے میں بھٹکنے لگتا ہوں تو مجھے راستہ بتلا دیتا ہے, یہ میرا ساتھی ہے. اس عورت کی نظر پڑی کہ وہ آدمی شاید رستوں کا واقف ہے, اس لیے اس کو ساتھ لے کے آیا. صدیق اکبر نے تو یہ سوچا کہ اللہ کے دین سے راستے سے میں جب تھوڑا سا بھٹکتا ہوں تو میرے آقا مجھے سیدھے راستہ بتلا دیتے ہیں, یہدینی سبیلی. تو میرے حضرت ابو بکر واپس آئے, یا رسول اللہ اس کے پاس کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا اس سے کوئی بکری ہو, بڑی ہو یا چھوٹی ہو, کچھ بھی ہو دے دے. تو آپ نے تو کہا کہ یہ چھوٹی بچی ہے, بکری بالکل نہ دودھ دیتی ہے نہ کچھ دیتی ہے. فرمایا کہ یہی بھی دے دے. جب لے آئے تو میرے آقا نے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. جب آپ نے ہاتھ رکھا اور بڑھیا کو کہا کہ برتن لیا, حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ لگایا, چھوٹے چھوٹے بستان تھے تو ان میں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا. ایک برتن بھی بھر دیا, دوسرا برتن بھی بھر دیا, تیسرا برتن بھی بھر دیا, حتیٰ کہ اس کے گھر کے برتن سارے ختم ہو گئے. صدیق اکبر نے کہا کہ امی اور کوئی برتن بھی لے آ. تو کہنے لگی میرے سارے گھر کے برتن جو ہے وہ دودھ سے بھرے گئے. وہ اور حیران ہو گئی کہ یہ کیسا آدمی ہے جو دودھ دینے والی بھی نہیں, آج وہ بھی دودھ دے رہی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکت ڈال دی,
اتنی برکت تھی کہ اگر یہ عورت برتن دیتی جاتی تو سارے کے سارے دودھ کے بھر جاتے۔ صدیق اکبر نے بھی پیا اور میرے آقا نے بھی پیا، عورت کو بھی دے دیا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ فرمایا کہ پہلا انعام اللہ رب العزت نے نبیوں کے اوپر فرمایا، دوسرا انعام صدیقین کے اوپر فرمایا، اس لیے کہ صدیق اکبر اپنی جان بھی پیارے محبوب کے لیے قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی اولاد بھی قربان کر دی۔ ایک وقت آیا تو صدیق اکبر کو کافروں نے مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ جب اٹھا کے لے آئے گھر آئے، جب ہوش میں آیا تو ماں نے پوچھا کہ صدیق کے بدلا تیرا کیا حال ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ امی جان میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ صدیق اکبر نے کہا میرے حال کو چھوڑ دے، میرے محبوب کا حال بدلا وہ تو ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگی ماں کہ اس کے نام کے ان لوگوں نے تمہیں مارا ہے، مار مار کے بے ہوش کر دیا ہے، اب بھی تو کہتا ہے کہ میرے محبوب کا نام ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ امی جان کہ اگر تمہیں اس سے محبت ہوتی، پیار ہوتا، الفت ہوتی تو میں تو سے پوچھا بدلا کہ میرے محبوب کا کیا ہے۔ ایک عورت آئی، معصوم بچہ لے کر آئی، 6 مہینے کا یا سال کا۔ یا رسول اللہ کہ آپ جنگ میں جا رہے ہیں، یہ میرا بچہ بھی لے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بچہ جنگ لڑے گا یا ہم اس کو سنبھالیں گے؟ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمن کی نظر آپ پر ہوگی کہ نبی کو یعنی شہید کر دے، یا اس کو قتل کر ڈالے، یہ ختم ہو جائے گا، نبوت بھی ختم ہو جائے گی، سب پیغام ختم ہو جائیں گے۔ میرے بچے کو وہاں الٹا لٹکا دینا، دشمن جب تیر مارے گا میرے بچے کے جسم کے اندر لگے، آپ کے پاس ترویج کرنا، آپ کے پاس تیر نہ پہنچے، یہ آپ کو مقام بھی کام دے گا۔ یعنی اتنی محبت تھی، بچے بھی قربان کر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کی شان سب سے اعلیٰ بیان فرمائی اور کہا صدیق اگر تم نے کی کر یا نہ کر تیرے لیے جنت والی۔ ربیع الثانی مہینے کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس مہینے کے اندر اس لیے چند کلمات میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بیان کر دیے۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے۔ رب کائنات ہمیں آخری وقت صدیق اکبر اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔